بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت خونریز لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لڑائی میں ایک مجاہد ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سرفروشی سے لڑ رہے تھے۔ ایک موقع پر مسلمانوں میں کچھ کمزوری کے آثار دکھائی دیے تو ان پر اور زیادہ جوش سوار ہو گیا۔ انہوں نے سر سے خود اتار کر پھینک دیا اور للکارے، مسلمانوں، یہ کافر ہماری تلواروں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو۔ یہ کہہ کر وہ مردانہ وار تلوار چلاتے رومیوں کی صفوں میں گھس گئے اور مارتے کاٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ رومی لشکر کے درمیان میں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: مسلمانوں میں عاص بن وائل کا بیٹا ہشام ہوں، آؤ میرے ساتھ جنت تمہاری منتظر ہے، میرا ساتھ نہیں دو گے تو گویا جنت سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح مردانہ وار لڑتے اور آگے بڑھتے رہے۔ رومیوں نے انہیں ہر طرف سے پوری طرح سے گھیر لیا، ان پر چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگیں، وار پر وار ہونے لگے۔ وہ بھی بلا کی تیزی سے تلوار گھما رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے بہت سے رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، آخر خود بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت یہ لڑتے لڑتے ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہو گئے تھے، وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ گھاٹی میں سے ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ گھاٹی کے دوسری طرف صرف چند مسلمان رومیوں کی بھاری تعداد کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے پہنچنا تھا، لیکن گھاٹی میں حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ان کا راستہ روک چکی تھی۔ ایسے میں ان کے بھائی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گھاٹی تک پہنچ گئے۔ صورتحال دیکھ کر وہ پکارے: مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو شہادت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہے، یہاں تو صرف اس کا جسم ہے، اس لیے تم لاش کے اوپر سے گزر جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنا گھوڑا سب سے پہلے آگے بڑھایا اور بھائی کی لاش کے اوپر سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے دوسرے مجاہدین بھی گھاٹی عبور کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لڑائی میں رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ یہ جنگ اجنادین تھی۔ لڑائی ختم ہونے پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور بوری میں بھر کر دفن کیا۔ یہ حضرت ہشام بن عاص بن وائل کے بیٹے تھے۔ عاص بن وائل کی قسمت میں اسلام کی دولت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان، وہ بدقسمت تھا، لیکن اس کے دونوں بیٹوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اسلام لانے میں اپنے بڑے بھائی سے پہل کر گئے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک اسلام کی تبلیغ رازدارانہ انداز میں ہو رہی تھی، لیکن جب نبوت کے چوتھے سال اللہ کا حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو اعلانیہ دعوت دی تو وہ ظلم ڈھانے پر اتر آئے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کئی سال تک وہ ہر طرح کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ نبوت کے چھٹے سال دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا تو اس میں حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ان مسلمانوں میں شامل ہیں جو مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ سے واپس مکہ معظمہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی تو یہ بھی تیار ہو گئے۔ ان کے خاندان والوں کو ان کا ارادہ معلوم ہو گیا، انہوں نے انہیں قید میں ڈال دیا۔
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے۔ اس کے قریباً 5-6 سال بعد ایک دن موقع پا کر حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ گویا انہوں نے اتنا عرصہ قید میں گزارا۔ مکہ سے بھاگ کر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جتنے غزوات پیش آئے انہوں نے ان سب میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ نے برابر جہاد میں حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اجنادین کی جنگ میں شہادت پائی۔ مورخ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حال سن کر فرمایا، اللہ ہشام کو اپنی رحمت میں جگہ دے، وہ اسلام کے بہترین معاون تھے۔ ایک بار مسلمانوں میں یہ بحث چھڑی کہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مجلس میں خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں ایک بات آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے افضل کون ہے۔ ہشام اور میں اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے۔ جس دن صبح جنگ ہونا تھی اس رات ہم دونوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما۔ رات بھر ہم دعا کرتے رہے، صبح ہوئی تو ہشام کی دعا قبول ہو گئی، میں شہادت سے محروم رہا۔ اب تم سمجھ لو کہ اللہ نے کسے فضیلت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔